بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہوگا۔ آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب قال فرمایا ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، ملک کی جمع ہے، اصل میں ملاک ان تھا، تو تعلیل کے بعد حمزہ کو ختم کیا تو اس کے بعد ملک ہو گیا، جس کا معنی ہوتا ہے پیغام رسا، یعنی فرشتہ۔ انی جاعل، انی بے شک میں، جاعل، جاعل جعل یجعل، جعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی بنانے والا ہے۔ فی الارض، زمین میں بنانے والا ہوں، میں بے شک زمین بنانے والا ہوں، خلیفتاً، خلیفہ۔ جاعل مصدر کا، جاعل اس میں فاعل کا مفعول بھی ہے، خلیفہ اس وجہ سے منصوب ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے جواباً کہا، کیا استفہامیہ ہے حمزہ، فرمایا فرشتوں نے عرض کی، اتجعل، حمزہ استفہامیہ، اس کا معنی ہے کیا، تجعل، تو بناتا ہے، تو بنائے گا، بناتا ہے دونوں طرح، لیکن اس کا معنی یہاں ہوگا بنائے گا، تو کرے گا، تو بنائے گا، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، من یفسد، من جو یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، سفک یسفک سفقا بہانا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، دم کی جمع دماء، خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، نحن اور ہم، نسبح، سبح یسبح تسبیح بتفعیل سے جمع متکلم کا صیغہ، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیرے حمد کے ساتھ ملا کر، یہ با الصاق کے لیے، یعنی تیری حمد کے ساتھ ملا کر تیری تسبیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونقدس لک، قدس یقدس یقدس تقدیس بتفعیل سے جمع متکلم کا صیغہ، اور ہم تقدیس کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے اللہ کا تیری۔ قال انی، فرمایا بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما جو لا نہیں، تعلم تم جانتے، عالم واحد متکلم کا صیغہ، تعلم جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ وعلم، علم یعلم تعلیم باب تفعیل، علم سکھایا اللہ نے، آدم کو، الاسماء نام، آدم پہلا مفعول ہے، علامہ کا ہوا ضمیر پہلا اس کا فاعل ہے، واجب بسوئے اللہ، اللہ نے سکھایا آدم کو اسماء اسم کی جمع ناموں کو، کلہا یہ تاکید معنوی ہے، سارے کے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ثم پھر عرادا ان کو پھر پیش کیا ہم ان ناموں کو علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا انبئوا
باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، خبر دو نی مجھے باسمائی ہاؤلائی، ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر کنتم تم ہو صادقین سچے اس دعوے میں کہ جو تم اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ سبحانہ، یہاں پر جو زبر ہے اس کی نصب کی بجائے اس کے پیچھے فعل محذوف ہے، سبحنا سبحانک، اے اللہ ہم نے تمہیں تیری تسبیح بولی، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، لا نفی جنس ہے، نہیں کوئی علم ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتا تو نے سکھایا نہ ہم کو، علمتا سیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی مثبت پارو ثلاثی مزید فی باب اسباب صحیح اسباب تفعیل، اور اس میں تا ضمیر اس کا فاعل اور نا ضمیر مفعول بھی، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، انک بے شک تو انت، یہ تاکید کے لیے انک انت العلیم الحکیم، تو ہی اس میں حصر کا فائدہ ہوا، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اب حضرت آدم کو اللہ نے فرمائی قال یا آدم، اے آدم انبئ، خبر دیجئے ہم ان کو باسمائی ناموں کی، ہم ان چیزوں کے ناموں کی آپ ذرا خبر دیجئے ان کو فرشتوں کو، فلما پس جب انبا، یہ ماضی کا صیغہ اسی باب افعال سے جس سے انبئ اور انبیو فعل امر ہے، انبا خبر دی ہم ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں کی ان کو خبر دی، قال الم اقل، فرمایا کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تم کو نہیں کہا تھا، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین آسمان کے غیب کو، وہ عالم اور میں جانتا ہوں ما جو تبدون، ابدا یبدو ابدا، اس سے اصل میں تھا تبدیون، تو یہ تعلیل کے بعد تبدون ہو گیا ہے، تو جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم، اور جو تم تھے جو تم ظاہر کرتے، اور وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو، میں نہیں جہاں کہتا تھا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ قطع میں تو کتمان، قطع میں تو کتمان مصدر سے صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور کنتم پیچھے ہے تو یہ ماضی استمراری بن گیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، تھوڑی سی تفسیر ہم سنتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے ایک مشورہ لیا اور فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ اب انہوں نے غرض کی اللہ تو اس کو بنائے گا جس کو جو فساد کریں گے زمین میں، جو خون بہائیں گے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ انسان یہ کریں گے؟ ایک تو انہوں نے قیاس کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے اس میں اس عناصر کے اندر ان کے ایلیمنٹس کے اندر آگ بھی شامل ہے، اور پہلے جن جو تھے وہ آگ سے ہی بنے تھے، تو لہذا اس کے اندر شر کا مادہ زیادہ تھا، آگ صرف وہ آگ سے بنے تھے، لیکن انسان میں بھی شر کا مادہ ہوگا کیونکہ وہ آگ وغیرہ اس کے ایک ایلیمنٹ میں شامل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھا اور لوح محفوظ سے معلوم کر لیا کہ انسان یہ کریں گے۔ بہرحال فرشتوں نے جب یہ عرض کیا کہ اللہ تو خلیفہ ان کو بنائے گا جو پھر فساد کریں گے، حالانکہ ہم تیری پاکی بولتے ہیں، سراہتے ہیں تجھے اور تیری تسبیح کے ساتھ ملا کر یہ کرتے ہیں، مطلب ہم زیادہ حقدار ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں کہ جو حکمتیں اس کے اندر میں نے رکھی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اور آپ کے اولاد کے اندر جو کچھ بڑے بڑے شان و قدر والے لوگ ہوں گے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ تو علم و فضل اور فضیلتوں کی انتہا پر ہوں گے، تو لہذا فرشتوں تمہیں نہیں پتا، جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ ذرا غور طلب بات ہے، ان میں وہ فرشتے بھی تھے جو لوح محفوظ کی ہر شے سے واقف ہیں اور لوح محفوظ میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ چیزیں سکھائی جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ ذرا غور کیجیے گا، اس سے پتہ چلا کہ انسان کا علم، حضرت آدم علیہ السلام کا علم اتنا زیادہ تھا کہ فرشتے بھی اس علم تک نہیں پہنچے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی شان کیا ہوگی کہ یہ تو صرف ناموں کی باتیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نام سکھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی حقیقت سکھائی، تو فرشتوں سے زیادہ علم تو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، تو حضور کا علم پھر کتنا ہوا؟ اس وجہ سے فرشتوں کا اگر اتنی فضیلت اور اتنے غیوب پر اطلاع اللہ نے دی ہے تو اپنے حبیب کو کتنے غیوب اور کتنے علوم پر کا ماہر بنایا ہوگا، سبحان اللہ۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں نے جو دعویٰ کیا تھا ہم مستحق خلافت ہیں، ان پر ان چیزوں کو پیش کیا، فرمایا مجھے خبر دو ان کی ناموں کی اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو ہم سے بہتر اللہ مخلوق پیدا نہیں کرے گا، اور تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم اس کی خبر دو جو یہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ
جب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں جتنا مگر اتنا جتنا تو نے سکھا دیا اور تو علم و حکمت والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اب خبر دو ان چیزوں کو ناموں کی، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا جو زمین و آسمان کا غیب ہے میں جانتا ہوں، جو زمین و آسمان میں چھپی چیز ہے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں کے وسوسے ہیں، جو تمہارے دلوں کے خیالات میں اس سے بھی واقف ہوں۔ جو بات ظاہر کی انہوں نے فرشتوں نے وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور جو چھپائی وہ یہ تھی کہ مستحق خلافت ہم خود ہیں۔ اللہ کو سب جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا استحقاق خلافت علم کے ذریعے واضح کیا کہ اس وجہ سے میری خلافت کا مستحق ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیلی اگلی بات کریں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا